دین، خطیب بے مثال، خطیب با کمال، فضیلت الشیخ حضرت مولانا سید معراج ربانی مدنی حفظہ اللہ، صدر مرکز الحجاز الاسلامی بنگلور سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ شیخ محترم تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں۔ آپ کے لیے میں ایک شعر یہ کہنا چاہوں گا کہ محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود، محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا۔ شیخ محترم سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام صدر عالی ذی وقار ڈاکٹر حضرت مولانا عبدالعزیز مبارک پوری حفظہ اللہ، اسٹیج پر ندامت کرتے ہوئے حضرت مولانا فاروق عبداللہ صاحب ناظم اعلیٰ ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ، دیگر کتاب و سنت کے چمکتے ہوئے علماء، دعات، مبلغین، حاضرین کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 10 اپریل سن 2025 عیسوی کے اس اصلاح معاشرہ کی عظیم الشان کانفرنس میں جو ضلع اعظم گڑھ کے قصبے مبارک پور کے بغل میں واقع شہر املو کے اس تاریخی شہر میں اس عظیم کانفرنس
میں جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے، اور ہر انسان کے مرض کی دوا اور اس کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ ترقی ہو، رفعت ہو، بلندی ہو، رب کائنات کا قرب ہو، جنت کی راہ ہو، دوزخ سے بچنا ہے، اللہ کے غضب سے دور رہنا ہے، خیر و برکت کی گھنی چھاؤں میں زندگی گزارنی ہے، آل و اولاد کی برکت ہو، مال و دولت کی کثرت ہو، زمین و جائیداد کی بہتات حاصل کرنا ہو، دنیا کے اندر فوز و فلاح اور کامیابی، عزت و مرتبت حاصل کرنا ہو، الغرض تمام قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ اور اللہ عز و جل کی ناراضگی اور قہر اور عذاب اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے دوزخ اور جہنم سے بچنا ہو، اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہو، یہ تمام باتیں جس کی آج ہم کو ضرورت ہے بحیثیت انسان ساری کائنات کے درد کا علاج ہے، ساری دنیا کے انسانیت کا جس کے اندر علاج موجود ہے، دوا موجود ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، سب کے لیے جس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں۔ آج اس موضوع کو میں آپ حضرات کی خدمت میں اس کی تشریح اور اس کی توضیح اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے اوپر کچھ قیمتی باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، جس کا نام ہے صراط مستقیم کا تعارف۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ اور مزید باتیں اس تعلق سے کچھ آئیں گی، وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع میں داخل ہوں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ میں ضلع اعظم گڑھ سے اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے تمام شیوخ، علماء، مشائخ اور حاضرین کرام، سامعین اعظام، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا اور اس جلسے میں حاضرین تمام لوگوں کا اور اس جلسے کے انعقاد کرنے والوں کا میں تہہ دل سے بہت مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت کی قربانی دی اور قیمتی مال کی بھی قربانی دے کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے لوگوں کو متعارف کرانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے، مسجد خدیجۃ الکبریٰ کی تعمیر اور اس کی توسیع کے لیے اور اس کی بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے ایک عظیم الشان کانفرنس بلائی، اور آپ حضرات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ مجمع الحمدللہ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سننے کے لیے بے چین اور بے قرار، علماء کو دیکھنے اور ان کی باتوں کو سننے کے لیے آپ نے اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑا، اور بارش آج جبکہ ہو چکی تھی، اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کے درمیان شیطان نے یہ بھی آواز پہنچا دی ہوگی اور ضرور پہنچائی ہوگی کہ آج کا جلسہ کینسل ہے، کہاں جاؤ گے برسات کے اندر، کہاں جاؤ گے مچھروں میں، کہاں جاؤ گے پریشان ہونے کے لیے، سو جاؤ، پڑے رہو۔ اور نہ جانے کتنے ہمارے بھائی شیطان کی تھپکیوں میں کیا شکار ہو کر کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے یا آرام کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ باوجود اس کے آپ حضرات کی تشریف آوری قابل اطمینان بخش ہے۔ اسلام کے اندر قلت و کثرت کا کوئی معیار نہیں ہے، قلت و کثرت کوئی معنی اور حیثیت نہیں رکھتے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ وقلیل من عبادی الشکور، رب نے فرمایا کہ میرے بڑے ہی تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں، اکثر نہ شکرے ہیں۔ تو ہمیشہ ہر دور میں تھوڑے بندوں نے ہی اور بندیوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے۔ اکثریت جہنم میں جانے والی ہے، یاد رکھیں، اکثریت جہنم۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی اکثریت پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے،
اکثریت پر بڑا ناز ہوتا ہے، ہم زیادہ تم دال میں نمک کے برابر صدقے کی طرح، ہم پورا ذخیرہ، ہمارے جماعت، ہمارا گروہ، ہمارا ملک، ہماری زمین، ہماری پراپرٹی، ہمارا پاور، ہماری طاقت، ہماری قوت بہت زیادہ، ہم سب سے زیادہ تعداد کے اندر ہیں، اس لیے ہم سب سے حق پر ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم سب کے ساتھ مہربانی کرنے والے، ہم راہ حق پر ہیں، صراط مستقیم پر، دین حق پر ہیں۔ انہیں آج سبق لینا چاہیے، پڑے گا انشاءاللہ تعالی، اور ان کو اس بات کا علم ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور آپ حضرات کو بھی اور تمام ہماری خواتین کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اسلام میں قلت و کثرت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسلام کے فیصلے قلت و کثرت پہ نہیں ہوتے۔ اسلام ایک شخص بھی، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ، نبی کائنات نے فرمایا کہ تمہاری جد و جہد سے ایک بندہ بھی اگر صراط مستقیم پر آ گیا تو پھر تم کامیاب۔ ایک شخص کتنا قیمتی ہے اسلام کی نظر میں۔ بھیڑ جمع کرنا، بھیڑوں کی چال جمع، یہ اسلام کا مقصود نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو گہرائی ہے، جو گہرائی ہے، جو عمقیت ہے، جو حسن ہے، جو جمال ہے، یہ سب کو نہیں ملنے والا ہے۔ یہ قلیل من عبادی، بہت کم تھوڑے بندے ہیں جن کو یہ نعمت حاصل ہونے والی ہے۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، اے بھارت واسیوں، اور اب برادران وطن بھی میرے مخاطب ہیں، اور اپنے کلمہ پڑھنے والے سارے مسلمان بھی، اس ناحیے سے کہ سب کلمہ توحید کے پڑھنے والے ہیں، میں آج ان کو بھی اور آپ سب حضرات کو، حاضرین کو بھی، اور میری آواز جہاں جہاں بھی جا رہی ہے ان تمام سننے والے بھائیوں اور بہنوں تک بھی اللہ یہ آواز پہنچائے کہ میں آج اس اجلاس میں صراط مستقیم کا تعارف پیش کر سکوں۔ تعارف تو سمجھتے ہیں نا، تعریف، پہچان کیا ہے؟ ایک شخص ایک آدمی سے ملتا ہے، سلام و دعا کے بعد پوچھتا بھی آپ کی تعریف، جناب کی تعریف، حضور کی تعریف، یعنی آپ اپنے بارے میں بیان کریں، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کس محلے میں رہتے ہیں، کس ملک کے ہیں، کیا تعلیم کیا ہے، تربیت، یہ تمام سب، کتنے بیوی بچے، کیا تفصیلات میں نہیں تو کم از کم مختصر سا تعارف پیش کر دیجئے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں، کیا کاروبار کرتے ہیں، اور آپ سے ملنے کا مطلب کیا ہے، ہمارے پاس آنے کا مقصد کیا ہے، مختصر سا اور ایک تفصیلی تعارف ہوتا ہے۔ بہرحال آج کے اس مختصر سے وقت میں تو میں اسلام کا انتہائی مختصر ہی تعریف پیش کر سکتا ہوں۔ تفصیلات تو علماء آپ کو مسجدوں میں منبر و محراب سے ہر ہفتے اور ہر مہینے دعوت و تبلیغ کرنے والے ہمارے جو احباب ہیں ان سے آپ سنتے ہوں گے۔ عزیزان محترم، ان تمام تشکر آمیز، امتنان آمیز کلمات کے بعد اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور اس چھیتر کو، اس علاقے کو، بلکہ پورے ہمارے عزیز وطن کو، پیارے وطن کو اللہ ہر شر اور ہر مکر و فریب سے اور ہر باطل اور جھوٹ اور شیطانوں کے ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد میں اپنے موضوع کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کا تعارف ہر آدمی چاہتا ہے اور اللہ بھی چاہتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی خواہش ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صراط مستقیم پہ رہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، 5 وقت کی نماز میں وہ نماز فرض ہو کہ سنت ہو کہ تہجد ہو کہ قیام اللیل ہو کہ صلاۃ اللیل ہو، وہ جنازہ ہو، نماز کا اطلاق جن جن چیزوں پر ہوتا ہے ان تمام کی ابتدا اور اس کے آغاز ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو فرض قرار دیا ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، جو سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے اس کی نماز
اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ، اللہ اس کے رسول نے سورہ فاتحہ کو نماز میں بالکل اسی طرح سے رکھ دیا ہے جیسے میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ میری بات بہت سارے ایسے بھی احباب ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ بھی سمجھ لیں بڑی اچھی طریقے سے۔ بالکل سورہ فاتحہ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ چائے بنانے کے لیے کیتلی رکھتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بناتی ہیں چائے، آپ بھی بناتے ہیں، ہوٹل والا بھی بناتا ہے۔ کیتلی آپ نے رکھی، بالکل بھینس یا گائے کے تھن سے پیور دودھ نکال کر کے آپ نے کیتلی میں ڈالی، اس کے اندر آپ نے شکر بھی ڈالی، اس کے اندر آپ نے ادرک بھی ڈالی، اس کے اندر آپ نے لونگ بھی ڈالی، اس کے اندر آپ نے الائچی بھی کوٹ کے ڈالی۔ بہترین اسپیشل چائے چاہیے ہے کہ آپ نے یہ تمام سب چیزیں اس کے اندر ڈالی اور بڑے پیار سے ڈالی، کھولایا آپ نے، کھولانے کے بعد پیالیوں میں ڈھال ڈھال کر کے لوگوں کو کہا کہ آپ لیجیے چائے پیجیے۔ مجھے آپ بتائیں کہ اگر وہ ہوٹل والا ہے تو لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور اگر مہمان ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کہ کیا اسے کوئی بھی عقل مند آدمی اس پیالی میں ڈھلی ہوئی دودھ کے اس کو کوئی چائے کہے گا؟ بولیے، اس میں آپ نے چائے کی پتی نہیں ڈالی، جان بوجھ کر نہیں ڈالی یا بھول کر نہیں ڈالی، لیکن ادرک بھی ڈالنا آپ نہیں بھولے، آپ اس کے اندر لونگ ڈالنا بھی نہیں بھولے، الائچی بھی ڈالنا نہیں بھولے، شکر بھی ڈالنا نہیں بھولے، مکمل طریقے سے آپ نے پورے پروسیس چائے کی طرح آپ نے بنائے، لیکن آپ نے چائے کی پتی نہیں ڈالی۔ دنیا کا کوئی بھی معقول آدمی یا غیر معقول آدمی بھی اسے چائے کہہ سکتا؟ بولو، اما زور سے بولو، ہاں تو ایسے بولو ذرا میں بھی سنوں، کیا بات نہیں جاتی ہے؟ ہاں بیٹا جزاک اللہ خیر، اسے کوئی چائے نہیں کہہ سکتا ہے۔ اب آپ اس کی تعریف کریں، پیور دودھ ہے، اصلی، بالکل کوئی بھی پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر ملاوٹ نہیں، بہترین ورجنل شکر ڈالی ہم نے، بالکل امریکن، اس کے اندر الائچی خرید کر، لونگ خرید کر کے ہم نے ڈالی، تازہ ادرک پودینے ہم نے ڈالے۔ آپ لاکھ تعریف کر لیں لیکن دنیا کی کوئی طاقت اسے چائے کہہ سکتی؟ بولو، آواز دو ذرا، سمجھو اس حقیقت کو جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس کی اہمیت تو میں بعد میں ابھی بتاؤں گا، پہلے آپ یہ بنیاد تو سمجھ لیں، اسے کوئی چائے نہیں کہہ سکتا ہے۔ اب اس کے برعکس آپ نے چائے طلب کی، کسی نے ایک لوٹا پانی ڈالا اور چائے کی پتی ڈالی اور کچھ نہیں ڈالا، نہ ادرک ڈالا، نہ لونگ ڈالا، نہ الائچی ڈالی، نہ شکر بھی نہیں ڈالا۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ مشکور ہوں، مشکور سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ آج نیا جملہ ملا ہے، حضرت مولانا بقیت السلف عبد الرحمن بن عبید الرحمن مبارک پوری حفظہ اللہ، ان کے بھائی ڈاکٹر عبدالعزیز حفظہ اللہ تشریف فرما ہے، ایک انتہائی معتبر شخصیت اس جلسے کی صدارت کرتی ہوئی، یہ ہم سب کے لیے بڑی ناز اور بڑے شرف اور سعادت کی بات ہے۔ آج میں ان سے جب ملنے گیا، بارش بڑی تیز ہو رہی تھی، باوجود اس کے جب ملنے گیا تو انہوں نے کہا آپ تو مشکور نہیں ہیں، تو میں تھوڑے سے اس میں کنفیوژن میں پڑ گیا، شیخ میں آپ کا تو مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ کہنے لگے نہیں، وہ مشکور شکر والا مشکور، یہ مطلب آپ کو شکر تو نہیں ہے۔ تو وہی بات ہے، آپ نے شکر بھی نہیں ڈالی کیونکہ بہت سارے لوگ آج کل شکر نہیں پیتے، اور آپ نے شیشے میں ڈھال کر کے وہ چائے کی پیالی یا چائے کا گلاس کسی کو بھی دیا اور اس نے چکھی، اس چائے کو تھوڑی سی چسکی لی، فوراً وہ بولے گا یار یہ چائے میں آپ نے شکر نہیں ڈالی، یہ شکر آپ بھول گئے، یعنی کچھ نہیں ہے اس میں سوائے پانی کے اور سوائے اس چائے کی پتی کے۔ لیکن ہر بچہ غیر معقول شخص بھی دیکھے گا، پیے گا تو کہے گا یہ چائے، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ بولو،
آپ لاکھ اب میں آپ کو اس مثال کا وہ بتا رہا ہوں کہ یہ مثال کیوں دی جاتی ہے. یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ بالکل یہی حال نمازوں کا بھی ہے. آپ سینت سینت کر کے رکوع کریں، بڑے استقلال، بڑے اہتمام کے ساتھ سجدے کریں، پورا قرآن پڑھ ڈالیں، سوائے پورا قرآن پڑھ ڈالیں، سوائے سورہ فاتحہ کے، قل هو اللہ سے لے کر قل اعوذ برب الفلق سے لے کر کے پورا سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر الف لام میم سے لے کر کے والناس کی سین تک پڑھ ڈالیں، اور آپ سجدہ بھی کر لیں، رکوع بھی کر لیں، بڑے ماشاءاللہ تبارک اللہ ہر آدمی کہے گا نمازی. لیکن اگر آپ نے اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ بتائیں وہ نماز ہو جائے گی؟ کوئی بھی دنیا کا معقول آدمی نہیں کہے گا کہ اس کی نماز ہو جائے گی. کیوں؟ اس نے سورہ فاتحہ اس کے اندر نہیں پڑھی. بالکل یہی مثال ہے عزیزان محترم. چائے کی پتی نہیں ڈلی تو اس کو کوئی چائے نہیں کہے گا، چاہے وہ کتنی بھی الائچی لونگ سے بھری ہوئی ہو. لیکن اسی طرح سے سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھی آپ نے تو کوئی بھی نماز، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی نماز من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی. وہ فرض ہو، نفل ہو، اکیلے ہو، منفرد ہو، خلف الامام ہو یا اکیلے پڑھے، کچھ بھی اس کی نماز نہیں ہوتی. عزیزان گرامی، اب آئیے کیا بات ہے سورہ فاتحہ میں جس کی یہ عظمت اور جس کو سبع مثانی بھی کہا گیا، جس سورت کے بارے میں آتا ہے یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، جبریل سے 2 مرتبہ لے کر کے آئے. اس کی تو بڑی خصوصیتیں ہیں، میں ان خصوصیتوں میں نئی تفصیلات میں جانا چاہتا. البتہ جو میرا موضوع ہے میں وہاں سے لوں گا، اس موضوع کو میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں نا آپ نماز میں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما. کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہے ترجمہ صراط مستقیم. اب صراط کیا ہے اور مستقیم کیا ہے؟ اللہ فرماتا صراط مستقیم، صراط تو کہتے ہیں راستے کو، راہ کو، روڈ کو یا شارے کو عربی میں بولتے صراط، اور مستقیم کہتے ہیں بالکل خط مستقیم، یعنی بالکل سیدھی لکیر جیسے کھینچی ہوئی ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے قرآن کریم کے حوالے سے صراط مستقیم کا تعارف کرایا ہے. اور قربان جائیں اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی پڑھیے درود، جب بھول جائیں تو کہیں پڑھیے درود پاک اللہم صلی اللہ، اور پتہ لمبی لمبے پر پھر نہیں یاد آیا، پھر مولوی کہتا ایک دفعہ اور جھوم جھوم کے پڑھی، پھر نہیں یاد آیا پھر کہے گا رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور پڑھی. اتنے میں اس کا گٹکا اٹکا سب ختم ہو جاتا ہے. سب ہمیں نہ کہنا پڑے، کیونکہ ہم نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کا نام سن کر درود پڑھنے کو فرض سمجھتے ہیں. نہ کوئی پڑھے تو وہ اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی ہے کہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے. یہ ہمارے نبی کا فتویٰ ہے، جبکہ بھارت کے نہیں بلکہ بر صغیر کے مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا فرض ادا ہو گیا، اس کے بعد پڑھے نہ پڑھے کوئی حرج نہیں. تب کیا کرے؟ انگوٹھے چومنے پہ لگا دیا ہے. نہ پڑھو، چلو چومو، انگوٹھے چوم. یہ ہے صراط مستقیم سے انحراف. میں بتاؤں گا بھی، جلد بازی نہ کرو. آج میں انشاءاللہ صراط مستقیم کی وہ تشریح اور وہ وضاحت کر کے جاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. جو رب کا قرآن بولے گا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بولے گا. بہت بھینگا مچھلیاں ہو گئیں. میں درخواست کروں گا تمام بر صغیر جو جہاں بھی دنیا میں اردو بولی جاتی ہے اور ہماری زبان سمجھنے والے موجود ہیں، علماء ہوں عوام ہوں، کہ یارو صراط مستقیم کو اپناؤ.
آؤ صراط مستقیم کیا ہے جسے نبی نے بیان کیا ہے، رسول نے بیان کیا، اللہ نے بیان کیا، اس کو سمجھو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر اپنی انگلی مبارک سے، شہادت کی انگلی سے ایک لکیر کھینچی، لمبی سی لکیر کھینچی، لمبی سی، اور وہ نہ بھی مثال دے کر کے سمجھائیں، پھر بھی اللہ اکبر، اللہ کے اس پیغام کو انہوں نے اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ بولو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اللہ اکبر۔ لیکن کیا بات ہے، بڑے سے بڑے خیر و برکات کے حاصل کرنے کے طریقوں کو اللہ کے نبی نے بہت کم مثالوں سے سمجھایا ہے، لیکن صراط مستقیم کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، نبی کائنات نے اپنی امت کو، مردوں کو، عورتوں کو کتنی گہرائی اور کتنی حکمت سے سمجھا دیا کہ جاہل سے جاہل ان پڑھ آدمی کے بھی سمجھ میں وہ آ جائے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، حضرت جابر کہتے ہیں بیچ میں، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، اور دو لکیریں اس بیچ کے لائن، اس جو لکیر تھی بیچ کی، اس بیچ کے دائیں طرف دو لکیریں کھینچی، اور اس لکیر کے بائیں طرف آپ نے دو لکیریں کھینچی، یعنی دو ادھر اور دو دائیں اور دو بولو بائیں۔ اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ نبی رحمت نے چار ہی لکیریں کیوں کھینچی، یہ بحث میں نہیں جاؤں گا۔ البتہ یہ ضرور میری سمجھ میں آتی ہے بات ہے، چار چوپٹا ناک ہوتی، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں بھی چار یار بھی ہیں۔ بہرحال خیر یہ سب زبانی بحث اور زبانی اس میں نہیں جانا چاہ رہا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ حضرت جابر نے فرمایا دو لکیریں دائیں دو لکیریں بائیں، اور پہلے سے ایک لکیر بیچ میں، اور پھر آپ نے اس بیچ والی لکیر پر اپنے اس شہادت کی انگلی کو رکھتے ہوئے فرمایا، اور قرآن کی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اللہ نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں سنو، بیچ کی انگلی، یہ جو ہے بیچ کی جو لکیر تھی، اس کے اوپر انگلی رکھ کے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ سیدھی لکیر مجھ تک پہنچنے والی ہے، یہی صراط مستقیم ہے، تو تم اسی صراط مستقیم کی اتبعوہ، پیروی کرو، اتباع کرو، اسی کو فالو کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ دائیں اور یہ بائیں جو دو دو لکیریں ہیں، یہ سبل ہیں، یہ راستے ہیں، ان پر شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان کی پیروی مت کرو، ان کے پیچھے مت چلو، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ، سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم اللہ، اللہ نے اس بات کی تمہیں وصیت کی، وصیت نامہ ہمیشہ نہیں لکھا پڑھا جاتا ہے، وصیت آخری دن، سانس کی آخری لمحات میں، زندگی کے آخری لمحات میں ایک بندہ وصیت لکھتا ہے، یہ میری وصیت ہے، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا قرضہ، اتنا فلاں، اتنی مسجد کو، اتنے مدرسے کو، اتنے اوقاف کو دیا جائے۔ وصیت بہت اہم ہوتی، تو یہ اللہ کی وصیت ہے کہ اے میرے بندو، اس صراط مستقیم پر جو لمبی سی لکیر ہے اس کی پیروی کرو، دائیں بائیں جو اس کے چاروں لکیریں ہیں یہ گمراہیت اور شیطان اس کے اوپر بیٹھا ہوا، اس کی پیروی نہ۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تعارف کروایا صراط مستقیم۔ اب سمجھ میں آیا کہ جو جنت کی راہ ہے، جو اللہ کی راہ ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا ہے، اللہ کی ولایت حاصل کرنی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، طریقت حاصل کرنا ہے، نجابت حاصل کرنا ہے، ولایت حاصل کرنا ہے، نبی کا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، دوزخ سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا ہے، اور اسی طرح سے دنیا کے خسارے اور ٹوٹے سے بچنا ہے، اور خیر و بھلائی سے قریب ہونا ہے، تو ہر آدمی کو چاہیے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو، اسی کے بھی چلو، دائیں بائیں نہ جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف یہی اللہ کو کہہ دینا تھا کہ اے لوگو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، بس
آگے والا تتبعو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں آپ پوزیٹو بات کریں، کیا کریں؟ مثبت بات کریں، بس آپ اپنی بات کر دیں، لوگوں کو منع ونا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اختلاف پیدا ہوگا، پیشانیوں پہ سلوٹیں آئیں گی، حالات بڑے نازک ہیں، خراب ہیں، اوقاف نے دم توڑا ہوا، کمر سیدھی کری ہوئی ہے، اور مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ملک کا یہ حال ہے، اسرائیل ادھر دھکیل رہا ہے، غزہ ادھر چل رہا ہے، ادھر بھارتی مسلمان پریشان، وہ پریشان، پتہ نہیں کیسے۔ اللہ کے بندو مجھے ایک بات بتاؤ، کینسر کے مریض کو اگر آپ خمیرہ گاؤ زبان کھلائیں، پستہ بادام ہماری مائیں بہنیں پیس پیس کے، اللہ نہ کرے ان کا کوئی بھائی، ان کا شوہر یا ان کے رشتے، ان کا کوئی، اللہ نہ کرے ہزار بار کوئی اگر اس مرض کا دشمن بھی نہ اس میں مبتلا ہو، بہرحال اگر کوئی مبتلا ہو جائے اور حکیم صاحب اسے بڑی بڑی دوائیں، بڑے بڑے خمیرہ گاؤ زبان اور دودھ اور دہی اور جناب بادام اور پستے بولیں کہ اس کو کوٹ کوٹ کر کے کھلاؤ پلاؤ، اور اس کو کوٹ کوٹ کے کھلایا جائے پلایا جائے، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تمام سب چیزوں کے کھانے سے اس کا کینسر دور ہو جائے گا؟ وہ صحیح ہو جائے گا؟ وہ تندرست ہو سکتا ہے؟ بولو ہمیں، اس کو تو کینسر کی بیماری ہے، جب تک وہ کینسر کی بیماری دور نہیں ہوگی، یہ پورا بادام، یہ پستہ، یہ میوے، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ دودھ، یہ سارے پوائزن ہو جائیں گے، زہر ہو جائیں گے، وہ کبھی صحت نہیں پا سکتا۔ اسے درست کرنا ہے تو سب سے پہلے اس بیچارے کا کینسر دور کیا جائے۔ آج اس امت کے اندر مختلف قسم کے کینسر لگے ہوئے ہیں، کینسر کا مرض پھیلا ہوا ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ ٹوپی لگایا ہوا ہے، داڑھی رکھا ہوا ہے، نماز کے گھٹے بھی پڑے ہوئے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، لیکن دل جہنم۔ جسے اقبال نے کہا تھا جو سر سجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنما شنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ زباں پہ امن کے نغمے ہیں، دل جہنم۔ آج امت کے اکثریت کا یہ حال ہے میرے مسلمان بھائیوں، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اوپر سے لیپا پوتی کرنے سے کوئی فائدہ بولو نہیں ہوگا، اوپر سے لیپا پوتی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اندر سے اس کا علاج نہیں ہوگا اور اس کے کینسر کو ختم نہیں کیا جائے گا، تب تک کوئی بھی طاقتور گولی یا کوئی بھی طاقتور غذا اسے کوئی نفع نہیں پہنچے۔ اسلام نے اس کینسر کا علاج کیا، اسلام نے اس بنیادوں کو اپنے بندوں کو، اب اللہ نے اپنے بندوں کو جمع ہونے کا حکم دیا ہے، جن بنیادوں جن راہوں سے آج شیطان نے ان کو بھٹکا دیا، آپس میں اختلافات ڈال دیے، آپس میں مفاد پرستیاں ڈال دی، آپس میں جناب علی منہ دیکھی بات کرنے والا بنا دیا ہم کو، یہ جیسا دیش ویسا بھیس چلتے رہو۔ اسلام نے اس کی اجازت ہم کو نہیں دی ہے، اسلام نے ہمیں ایک ذمہ داری سونپی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائیوں کو روکو اور بھلائیوں کو حکم دو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دیش میں، اپنے ملک میں امن کی استھاپنا کیسے ہو سکتی ہے، ظالموں کو کیسے روکا جا سکتا ہے، ان کے ظلم سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ان کے ظلم کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کی ریشہ دوانیوں کو مٹایا کیسے جا سکتا ہے، ان کے ناانصافیوں کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ظالم آج ہمارے اوپر سر چڑھ کر کے ہمیں صحیح کرنے کی دعوے کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے، یہ ہونے کی ضرورت ہے، وہ بے شک صحیح ہونے کی ضرورت ہے، مشورہ تمہارا صحیح ہے، ہمیں موقع دو، ہم انشاءاللہ آپس میں اصلاح کریں گے، ہم وہ پاور وہ طاقت حاصل کریں گے جو پاور اور طاقت اللہ کی ہمارے سے روٹھی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، اللہ کا غضب ہمارے اوپر اترا ہوا ہے، ہمیں تھوڑا سا موقع دو، سمجھو۔ اور میرے مسلمان بھائیوں اب کب سمجھو گے؟ پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے، آج بھی آپ غیر اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ غیر اللہ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو خود بھی مر سڑ گل گئے، سب کچھ ختم ہو گئے، پھر بھی آج آپ ان کو مددگار، فلانی مشکل کشا اور پتنی حاجت روا اور پتنی کیا کیا سمجھے بیٹھے ہوئے اللہ کے مقابلے میں۔ تمہیں کوئی بچا رہا ہے؟ وہ جو ایک فقیر تھا، کہتے ہیں کہ فقیر نہیں، پاگل خانے میں جب نہرو جی مشاہدہ کرنے کے لیے، دورہ کرنے کے لیے پاگل خانے میں گئے
تو جا رہے تھے، ایک پیڑ پر ایک پاگل بیٹھا ہوا تھا، ادھری سے گزرے، شیروانی ورانی تو پہنتے تھے نہرو جی، تو اس پاگل نے ان کو بلایا، کہا ادھر آؤ۔ نہرو جی گئے، وہ تھوڑا نیچے آیا، اس نے کہا کون ہو؟ کہا کون ہو؟ تو نہرو جی نے کہا میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، پرائم منسٹر۔ تو اس نے کہا آہستہ بولو۔ کہا کیوں؟ کہا باہر میں نے بھی یہی کہا تھا۔ باہر میں نے بھی یہی کہا تھا۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو عزیزان محترم، کب سدھرو گے؟ کب صحیح ہوں گے؟ صراط مستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ اللہ نے صراط مستقیم دیا ہے، آپ کو بتایا بھی ہے، اس کا تعارف بھی قرآن کے اندر موجود ہے، نبی نے عملی طور پر، صحابہ نے عملی طور پر پیش کیا۔ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو سلطان الہند بن رہے ہیں، سلطان الملک بن رہے ہیں، فقیر الملک بن رہے ہیں، کسی کو کسی کے دعویٰ کرنے سے کوئی آدمی وہ ہو جاتا ہے، اور جوتے الگ پڑ رہے ہیں، کوئی ہم کو نہ بادشاہ بتا رہا ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی ایت، نہ کوئی بیعت، نہ کوئی سجادہ نشین، نہ کوئی درگاہی، نہ کوئی مداری، نہ کوئی قبوری، کوئی بچانے آ رہا ہے۔ سمجھو ذرا، میری بات کو برا نہیں لگنا چاہیے، نہ ماننا، میں یہ سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں۔ برائیوں سے رکو۔ سب سے بڑی برائی یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں دوسرے کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا۔ ہم اپنے بزرگوں کا احترام کریں، یہ الگ چیز ہے، لیکن انہیں اللہ کا ساجیدار بنائیں، انہیں اللہ کا شریک بنائیں، اللہ کی عبادتوں میں ان کو پارٹنر بنائیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یاد رکھو، وہ بیوی نہیں ہوتی جو بیوی اپنے شوہر کے بسترے میں کسی غیر مرد کو شریک کرے، ساجیدار بنائے، وہ کتنی ہی وفادار کیوں نہ ہو، وہ کتنی ہی ملنسار کیوں نہ ہو، وہ کتنی ہی شوہر کے پاؤں سر دبانے والی کیوں نہ ہو، بہترین کھانے پکانے والی، کپڑا دھلنے والی، پریس کرنے والی، فرما بردار، مطیع، حکم ماننے والی، سب کچھ ہو، لیکن اگر اس نے ایک دفعہ بھی اپنے بسترے پر کسی غیر مرد کو سلایا تو ہمیشہ کے لیے اس کی یہ تمام وفائیں اور اس کی یہ تمام ملنساریاں اور اس کے تمام خدمات شوہر لمحے کے اندر ختم کر کے، لات مار کر کے اس کو دروازے سے باہر کرتا ہے۔ بولو کرتا ہے کہ نہ اسے اس کی ملنساری یاد آئے گی، نہ اس کا کھانا پکانا، نہ اس کی خدمت، نہ اس کا بھولا پن، نہ اس کا حسین و خوبصورت چہرہ۔ بیاہ کے لایا ہے، 2 کروڑ 2 لاکھ 10 لاکھ پیسے دے کر کے لایا ہے، مہر دے کے لایا ہے، لات مار کر کے باہر کرے گا کہ ایسی طوائف کی مجھے ضرورت ہے؟ بولو۔ آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، داڑیاں رکھیں، نمازیں گھٹے بنائیں، سب کچھ کریں، آپ ایک دفعہ بھی کسی درگاہ، کسی مدار، کسی چھتے، کسی علم چبوترے پر آپ نے ماتھا ٹیکا یا انہیں مشکل کشا، حاجت روا سمجھ کے پکارا، رب کعبہ کی قسم ہے، نہ نبی نے فرمایا، نہ صحابہ نے فرمایا، نہ ابو بکر کا فرمان ہے، نہ عمر کا فرمان ہے، نہ عثمان کا فرمان ہے، نہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا فرمان ہے، نہ کسی صحابہ، کسی کا یہ عمل، کسی کا یہ دین، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ یہ بتانے کی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان بہت سارے سے بھولے بھالے لوگ موجود ہیں جنہیں ہاتھ پکڑ کر کے بھی سمجھایا جاتا لیکن سمجھ میں نہیں آتا، تو تھوڑا تھپڑ مارنا پڑتا ہے، تھوڑا دھکا دینا پڑتا ہے، اب ایسے نہیں سمجھ تو ایسے سمجھ، تجھے ہم جنت کی طرف لے کے آ رہے ہیں، تو جہنم کی طرف بھاگا جا رہا، باولا بنا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، بڑی دل تڑپتا ہے، اللہ کی قسم میرے مسلمان بھائیوں اور اے میرے مولوی حضرات، مدارس کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم دینے والوں، اللہ کے لیے سدھر جاؤ، آپ سدھرو، آپ کا سدھرنا امت کا سدھرنا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ قرآن و سنت کو لاہ عمل بناؤ، صراط مستقیم کا تعارف کرواؤ، صراط مستقیم کیا ہے۔ ایسے ایسے ضمیر فروش، دین فروش مولوی موجود ہیں کہ کہاں کی اینٹ کہاں کا توڑا، بھال متی سے رشتہ جوڑا، نہ قرآن نہ حدیث، اپنے بنائے ہوئے للو پنچو جمن سبراتی کو صراط مستقیم بتاتے ہیں، صراط مستقیم یہ ہے، صراط مستقیم وہ ہے، صراط عجیب و غریب معاملہ ہے۔
ہمارے دیش کے اندر کچھ ایسے ایک طبقہ موجود ہیں جو تمام خداؤں کا مرکز اور سینٹر بھارت ہی کو بنائے ہوئے ہے. نہ امریکہ میں وہ موجود ہیں، نہ چائنا میں، نہ جاپان میں. جہاں نہیں وہاں ترقی ترقی، اور جہاں یہ بیٹھے ہیں وہاں تنزلی ہی تنزلی. اللہ کی قسم. ایسے ہی ہمارے کلمہ پڑھنے والوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جس نے سب کا سارے اولیاء اللہ بھارت ہی کے اندر اپستھت ہوئے ہیں. بقیہ کہیں نہیں ولی اللہ، نہ چائنا میں، نہ امریکہ میں، نہ سعودیہ میں، نہ کہیں نہیں موجود ہیں. یہی موجود ہیں کیونکہ ایسے احمق موجود ہیں جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت. میرے مسلمان بھائیو، اللہ کے لیے دل کا درد ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. سمجھو اس کو اللہ کی قسم. رب کائنات کے قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو یہ بے غیرتی کیوں ہے؟ کیوں یہ انحراف ہے اللہ کے قرآن سے؟ کیوں یہ انحراف ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے؟ کیوں جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اور اے مسلمانوں، تمہارے عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں کیا؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تمہیں نہیں سمجھ آتی کہ جو مرنے کے بعد نہ اپنا غسل کر سکا، نہ اپنا کپڑا اتار سکا، نہ خود چل کے قبرستان جا سکا، لوگوں نے اس کے کپڑے اتارے، اس کے پوتڑے دھلے، اس کے پیخانے پیشاب کو صاف کیا، لوگوں نے اسے کپڑے اتار کر اس کو کفن پہنایا اور اسے کندھوں پہ لاد کر نومن مٹی کے تمہاری سمجھ نہیں آتا. وہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ قبر کسی کے پہنچے ہی کرا تو نہ سوتا اوپر پڑا. زندہ باد ہندوستان، زندہ باد مسلمانوں تمہارے باپ. کب سمجھ میں آئے گی؟ کب اپنے رب کو پہچانو گے؟ کب اللہ نے جو صراط مستقیم جو صبح و شام رکھتے ہو اور نہیں مل رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کھوٹ ہے، اسی لیے آپ کو نہیں مل رہا. آپ صرف زبانی طور پر کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ نے کتنا کلیئر کٹ میں آپ کو صراط المستقیم سمجھا دیا کہ اس سے بڑھ کر کے اب کوئی نہیں سمجھا سکتا. اللہ کی قسم 24 گھنٹے کی نمازوں میں آپ، نفلوں میں آپ، فرضوں میں آپ حج کے اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہیں، لیکن آپ صراط المستقیم سے کیوں بٹے؟ اگر سب ایک راستے پہ چل رہی تھی تو پھر ایک دوسرے کو غلط راہوں پر بتا کیوں رہا؟ کیوں کہہ رہا ہے تم راستے سے بھٹک گئے؟ وہ کہہ رہا ہے وہ راستے سے بھٹک گئے، وہ کہہ رہا ہے ہماری جماعت صراط مستقیم پر ہے، وہ کہہ رہا ہے ہماری جماعت صراط مستقیم پر ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمارا فرقہ صراط مستقیم پر ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمارے مفتی صاحب، ہمارے علامہ صاحب صراط مستقیم پر ہے. بس ہر آدمی کیوں؟ اگر ایک ہی رخ پر سب جا رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے خلاف کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہیں صراط مستقیم کی سمجھ نہیں. الگ الگ ٹولیاں بنا بنا کر کے اپنے آپ کو صراط مستقیم کا ٹھیکیدار سمجھا ہوا. ہم کہتے ہیں صراط مستقیم وہ ہے جو اللہ کا فرمان ہے، جس پر اللہ کا فرمان ہے، اور صراط مستقیم وہ ہے جس پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ ہے صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ نے وضاحت کری. آپ نے تو اہدنا الصراط کلمات دعا سکھائی، صراط مستقیم پر چلنے کا کہ دعا مانگی. اللہ کی دعا کے کلمات رب نے سکھائے، آپ نے، نبی نے نہیں کہے. رب نے اپنے نبی کے زبان پر امت کو، اپنے بندوں کو بتلایا ہے، نبی نے اپنی امت کو سمجھایا. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. بات ختم ہو گئی تھی. منفی باتیں سمجھانے سے منع کرنے والوں کان کے ٹاٹ کھول کر میری قرآن کی نازلی آیتوں کو سنو. سر میٹھے 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 بن کے شوگر پیشنٹ بن گئے، امت کو بھی شوگر پیشنٹ بنا. مرچیاں کھاؤ ذرا، ہم جیسے لوگ ہوتے شوگر کیا اور بلڈ پریشر ذرا کم ہوگا، صحیح ہو جاؤ گے. مرچی دے رہا ہوں. صراط المستقیم ہوئے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. آگے سنو، آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے بچوں؟ صراط الذین صراط الذین انعمت علیہم. یہاں بھی اسٹاپ لوگ تھوڑی دیر. اللہ صراط مستقیم کی وضاحت فرما رہا. میرے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. اللہ کون سا صراط مستقیم؟ رب نے پہچان بتائی، صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ وہ صراط مستقیم جس پر تیرے انعامات ہوئے ہیں.
جس پر تیرے انعامات، بخشش، رحمت، کرم، نوازش، عنایات ہوئے ہیں، وہ صراط مستقیم ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرے انعامات ہوئے ہیں۔ انعمت علیہم، انعمت وہ صراط مستقیم جن پر تیرے انعامات ہوئے ہیں۔ اب قرآن ہی سے پوچھتے ہیں تو بتا کس پر اللہ کے انعامات، کن کن لوگوں کے اوپر اللہ کے انعامات؟ رب نے دوسری سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، سنو ڈیفینیشن کیا ہے، جو اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ قربان جاؤ مسلمانوں، یہ علامت اور یہ پہچان قرآن کی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے۔ کوئی دنیا کا مفتی، مائی کا لال، کسی بھی مذہب کا صدر، سیکریٹری، سردار، شیخ الاسلام اور شیخ العلماء کل بھی کہے، کوئی مائی کا لال اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ رب نے فرمایا تو اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں، فَأُولَئِكَ تو وہ لوگ مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ان لوگوں کے ہمراہ ہوں گے، ان لوگوں کی صفوں میں ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کون لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو اللہ کی رسول کی اطاعت کریں گے ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، جو نبی ہوں گے، جو رسول ہوں گے، جو صدیقین ہوں گے، جو شہداء ہوں گے، جو صالحین نیکوکار ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ اللہ انہیں مقام اور رتبہ عطا فرمائے گا، ان کا حشر بڑھائے گا۔ کلیئر؟ نبیوں کے جھنڈوں کے نیچے آنا چاہتے ہو؟ صدیقین، جو سچ صدیقین کس کو کہتے ہیں؟ تو بھی صحیح، میں بھی صحیح۔ صدیقین ان کو کہتے ہیں اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ صدیقین ان کو کہیں گے، بیوی اس کو کہیں گے کہ آپ بھی میرے شوہر ہیں، آپ بھی بولو میرے شوہر ہیں۔ اگر بیوی یہ لفظ بھی میں بے بڑھا دے، ایک لفظ بڑھا دے، ایک حرف لفظ ہی کو بھی بنا دے، آپ کا پارا تو ایسا گرم ہوگا جیسے آپ کو کسی چولہے پہ بٹھا دیے گا، تلے پہ گرم اچھل جائیں۔ بیگم کیا کہہ رہی ہو تو؟ وہ کہہ رہی میں نے کچھ نہیں کرا، تو بے بڑھا دیا، بیوقوفی کا بے یا بدی کا بے، ہی کو بھی کر دیا، آپ کے کام گرم ہو جائیں گے، چہرہ خوش ہو جائے گا۔ مطلب اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بھی میں پا نہ بٹھاؤ۔ جس طرح آپ کو بیوی کا بھی کہنا غلط اور آپ کو برا لگتا ہے، ایسے ہی اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا، حاجت روا اور کسی کو اپنا دادا اور کسی کو اپنا کہنا، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو، شریک کرنا بھی اس سے کہیں زیادہ برا لگتا ہے اللہ تبارک۔ اس لیے اللہ صدیقین میں وہ سچی بیوی نہیں ہے جو بھی کہتی، صدیقین کی تعریف میں حضرت ابوبکر صدیق کا رتبہ اور مقام، جن کا رتبہ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے بڑا رتبہ اور مقام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے۔ کس کا ہے بولو؟ حضرت ابوبکر صدیق کا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا، اس کے بعد حضرت علی بن طالب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ یہ ترتیب ہے، یہ خلفائے اربعہ کہلاتے ہیں، جنہیں جنت کی بشارتیں، خوشخبریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر عطا فرمائی ہیں، اور ان میں ایک ایک کا ایک ایک رتبہ ہے، ایک ایک مقام ہے، ایک ایک کی فضیلت ہے، جس کے لیے بہرحال کوئی اور وقت اور کوئی اور موقع چاہیے، جب ایک ایک صحابی، ایک ایک خلیفہ رسول کا مقام اور رتبہ بیان کرنے کے لیے بہرحال اس کے لیے الگ وقت چاہیے۔ لیکن صدیق کو صدیق کیوں کہا گیا؟ بس مختصر تاکہ آپ کو صدیقین کا بھی تعارف سمجھ میں آئے، صدیقین کون ہوتے ہیں، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، نہیں ہوتے، وہ ایک ہی ہوتا ہے
ایک ہی کردار اس کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے تشریف لائے، بالکل میں سیرت کے حوالے سے بالکل قریب کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا ٹیک لگا کر کے آپ معراج کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ ابو جہل بھی بیٹھا ہے، تمام عمائدین قریش مکہ کفار مکہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی معراج کی طرح اور معراج کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ آج میں بیت المقدس گیا، وہاں سے میں آسمان پہ گیا، وہاں سے اللہ سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا پہ گیا، وہاں سے میں وہاں گیا، جنت کی سیر کی، جہنم کی سیر کی، جلال کو بھی دیکھا، اللہ اللہ، حضرت عمر فاروق اعظم کے گھر کو بھی دیکھا، بہت بہت تفصیلات۔ ابو جہل بیٹھا ہوا کان کھجلا رہا، اس کو ملا کے جائیں، اتنی بڑی گپ، اتنی بڑی جھوٹ، اتنا بڑا چھوڑ، یہ تو آج پہلی دفعہ سن رہی ہے، واقعی پاگل ہو گیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ فوراً کان کھجلاتے ہوئے بھاگا وہاں سے، کہا تو ابو بکر کو میں بیڑا پاری کر دوں گا، ان کو آج تو میں انہیں اپنے مذہب میں لے کے آ کے رکھوں گا۔ فوراً دوڑا گیا، راستے ڈھونڈنے لگا، ادھر سے ادھر سے مکے کی گلیوں میں، کہیں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ کہا ابو بکر سنو تمہیں ایک بات بتاؤں۔ کہا کیا بات؟ کہا تمہیں پتہ ہے ابھی تک تو مجھے شک تھا، آج تو بالکل یقین ہو گیا کہ جس کو تم اپنا نبی سمجھتے ہو نا، وہ واقعی جھوٹی اس کے اوپر کیا گیا وہ پاگل۔ کہا پاگل آدمی، بات کیا کر رہا ہے، کیا بات؟ کہا ایک بات بتاؤ تم، فلسطین جانے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ اگر ایک رفتار اونٹ سے سفر کیا جائے تو کتنا مہینہ، کتنا دن لگے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا 1.5-2 مہینے لگیں گے جانا اور 1.5-2 مہینے میں آ جانا۔ کہا واقعی کہاں؟ ہم سب جانتے ہیں تاجر ہیں، اتنا ٹائم تو لگے گا۔ کہا سچی بات ہے؟ کہا سچی بات ہے۔ کہا اور اگر یہ کوئی کہے کہ میں ایک ہی رات میں فلسطین گیا اور واپس آیا، تو حضرت ابو بکر نے کہا جھوٹا۔ کہاں جھوٹا ہے نا؟ کہاں جھوٹا؟ خوش؟ کہا سنو، ابھی میں کعبہ سے ہو کے خانہ کعبہ سے آ رہا ہوں، تمہارا دوست جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیٹھ کر کے لوگوں کو یہی پاٹ پڑھا رہا ہے کہ میں گیا تھا فلسطین اور ایک ہی رات میں واپس بھی آ گیا۔ اب یہاں دیکھیں کردار، یہاں دیکھیں منہج، یہاں دیکھیں ایمان، اور یہاں دیکھیں صراط مستقیم کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم، یہ نبی کائنات نے یہ بات فرمائی ہے؟ کہاں اللہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، محمد نے یہ بات کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ابو بکر صدیق نے کہا تو قسم کھا، واقعی؟ کہا رب کے، کعبے کے رب کی قسم، اللہ کی قسم، محمد نے یہ بات کی۔ کہا پھر قسم کھا، پھر قسم کھا۔ کہا کعبے کے رب کی قسم، میرے کانوں نے سنے ہیں محمد یہی کہہ رہے تھے کہ میں فلسطین گیا دوبارہ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ واقعی اگر تو اپنے کہنے میں، قسم کھانے میں سچا ہے، تو میں بھی کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے اگر یہ بات کہی ہے تو واقعی وہ فلسطین گئے تھے اور رات ہی میں فلسطین سے واپس گیا۔ اللہ پاگل ہے، پاگل ہے، تو کچھ بھی کہہ لے، ہم تو ان کی ان باتوں کے اوپر بھی بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جبریل آیا تھا اور جبریل چلا گیا، ہم نے دیکھا بھی نہیں، ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ میرا نبی کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں آئے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، آگے پورا واقعہ بیان کیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا تم نے کیا کہا ابو بکر؟ ابو جہل کے اس سوال پر تم نے کیا کہا؟ تو ابو بکر نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ میں نے اس کو یہ جواب دیا۔ تب نبی کائنات کا چہرے مبارک چمک اٹھا اور آپ نے فرمایا انت صدیق، انت صدیق، انت، یہ ہوتی ہے صدیقیت، یہ نہیں کہ یہ ہے وہ ہے بنا رہے۔ جہاں رب کا قرآن آ جائے، جہاں نبی کا فرمان آ جائے، بات ختم، سارے فکرے ختم، سارے مولوی عالم فاضل اور سب الگ، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک ساری کائنات میں سب سے بھاری ہے، یہی ہے صراط مستقیم۔ زبان سے کہنے سے صراط مستقیم نہیں ملتا،
تو اللہ نے فرمایا کون لوگ ہیں صراط مستقیم پر چلنے والے؟ جو اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نیکوکار جو لوگ ہیں، شہداء جو ہیں، صالحین جو ہیں، ان کے ساتھ، صدیقین جو ہیں، نبی جو ہیں، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ جن کا جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے، وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ بات ختم کی میرے عزیزو سورہ فاتحہ کی، واضح ہو چکا تھا صراط مستقیم کیا ہے، جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے، بات واضح ہے، پر اللہ اور وضاحت فرما رہا ہے، اور وضاحت فرما رہا ہے، کیونکہ کچھ باقی، اور یہ سنت الہیہ ہے، خیر بھی بیان کرو، شر بھی بیان کرو۔ تاکہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الناس کانوا یسألون الخیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، سوال کون کون سی چیز نیکی ہے، کون کون سی چیز خیر ہے، کون کون سی چیز سے رتبہ ملے، لیکن میں اللہ کے نبی سے خیر نہیں پوچھتا تھا، میں اللہ کے نبی سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ اللہ کے نبی شر کیسے آئے گا، وہ شر کیسا ہے، وہ شر کیوں آئے گا، اور پوچھتا تھا تو اللہ کے نبی مجھے بتاتے تھے کیوں پوچھتا تھا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں اس شر کے اندر نیکی سمجھ کر ہم داخل ہو جائیں، شراب کو من و سلوا سمجھ کے گھونٹ لیں۔ اس لیے میں وہ شر کی باتیں نہیں پوچھا کرتا تھا۔ اس لیے یہ سنت الہیہ ہے کہ جب کلمہ اللہ نے پڑھایا بھی تو سب سے پہلے شر بتایا ہے، پھر خیر کی تعلیم دی ہے۔ مسلمانوں نقطے کے اوپر غور کرو، مولوی حضرات، علماء حضرات، جو لوگوں کو گمراہیت کے اور دلالت کے دلدلوں میں لے جا کے گھسیٹ دیا۔ اللہ نے پہلے کہا لا الہ، لا کی جو تلوار ہے غیر اللہ کی تمام گردنوں پہ چل رہی ہے، لا الہ، کوئی بھی کچھ کے لائق نہیں ہے، زمین ہو، سورج ہو، آسمان ہو، دیو ہو، دیوتا ہو، آدمی ہو، انسان ہو، پیر ہو، نبی ہو، شہید ہو، ولی ہو، انسان ہو، جانور ہو، حیوان ہو، مٹی ہو، پہاڑ ہو، جنگل ہو، دریا ہو، ناگ ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، لا الہ، کسی کی بھی پوجا نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی پوجے جا رہے ہیں یہ سارے کے ساری عبادتیں جھوٹی اور تمام کچھ جھوٹے اور پوجنے والے بھی جھوٹے۔ سچا کون ہے؟ الا اللہ، کون ہے؟ سوائے اس اللہ کے جو ساری کائنات کا مالک و مولا ہے، اسی کی پوجا ہے، بقیہ کسی کی پوجا بولو۔ یہ علی اعلان کرنے کی طور پر یہی صراط مستقیم ہے، یہی بہترین اور سیدھا سیمنٹڈ ایشور پرماتما کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ رب کا تک پہنچنے کا کوئی راستہ موجود بولو۔ ہاں، اپنے آپ کو آگ میں جلا لو، آگ کے اوپر لوٹ لو، انگاروں کے اوپر کودو، ناچو، بدن کو پھاڑو پھوڑو، ٹھنڈی گرمی ساتھ میں، خود تپسیا، جنگل بھوکے مرو، سب غلط راستے ہیں۔ صراط مستقیم رب کو پانے کا یہ راستہ نہیں ہے کہ مجاوری کرو، درگاہوں، چلوں، چبوتروں کی عبادت اور پوجا کرو، مدام دچن، یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا راستہ ہے۔ سنو، اسی سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے فرمایا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسا ان کی راہوں سے نہ چلا جن کے اوپر تیری پھٹکار پڑی ہے، دھتکار پڑی ہے، جو ملعون ہیں، لعنتی ہیں۔ کون ہے وہ؟ پتہ ہے مسلمانوں؟ سنو وہ کون ہے؟ وہ اسی زمین کے اوپر رہنے والی ایک قوم ہے جسے جوس کہا جاتا ہے، یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کے اوپر اللہ کی دھتکار ہے، پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، جہاں بھی جائیں گی یہ ذلت و رسوائی ان کے مقدر ہوگی جنوں میں۔ اب آپ کہو گے غزہ میں یہ کیوں ہو رہا، بہت سارے لوگ بگنے میں آتے خوب بڑے کلے کے ٹھنڈے میں سعودی عرب سعودی عرب سعودی عرب فلاں گالی دے کر کے پیٹ ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ ارے عقل کے پیدل اللہ تمہیں ہدایت کا فرمایا۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوئے،
پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، بیاہ ہو رہا ہے یا پوجا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا، لیکن کسی بھی چیز میں مال کو خرچ کرنا، بیجا طور پر، یہ بھی صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا معاملہ ہے۔ اس کے اوپر نہ کسی نبی کا، اگر مسلمان ہیں اور یہ پٹاخے توڑ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہوش سے ناپن لیں کہ اللہ اس کے رسول اگر ایمان لاتے ہو تو اس کا حکم نہیں دیا ہے انہوں نے شادی اور بیاہ میں۔ خیر وہ موضوع کہیں چینج نہ ہو جائے، میں دوسری کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنی بات ختم کرنا، لیکن کیا کریں، آپ غزہ کے اوپر رو رہے ہیں، ہم ان کے اوپر رو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہودی پیٹ رہا ہے، ٹھوک رہا ہے، مار رہا ہے، ڈھکیل رہا ہے، یہی وجہ ہے۔ اب تم کہو گے کہ وہ بیچارے تو فلانے ہیں ٹھکانے، ارے وہ فلانے ٹھکانے جب کسی کی ہاں میں ہاں ملاؤ گے تو تمہارا حشر بھی وہی ہونے والا ہے۔ میں ایک واقعہ اکثر و بیشتر بیان کرتا رہتا ہوں کہ کسی میڈک کی کسی چوہے کے ساتھ دوستی ہو گئی تو میڈک نے کہا بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اور کبھی کبھی تمہاری یاد آتی ہے تو میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، تم پانی میں ہوتے ہو، میں پانی میں ہوتا ہوں، تم خشکی میں ہوتے ہو، تو ملنے کا کوئی سبیل، کوئی راستہ بناؤ۔ تو میڈک رام نے کہا ایسا ہے، یہ دھاگا ڈھونڈتے ہیں، دھاگے کا ایک سرا میں اپنے پیر میں باندھ لیتا ہوں، دوسرا سرا تم اپنے دم میں باندھ لو، جب محبت شباب پہ آئے، چرائے، تو تم دم ہلانا، میں پیر ہلاؤں گا، سمجھ جائیں گے ملنا چاہتے ہیں، میں پانی سے باہر آ جاؤں گا، تم دل سے باہر آ جانا، اس طرح دوستی گانٹ لیں گے، سیر و تفریح کریں گے، پکنک منائیں گے، گھومیں گے، ٹہلیں گے، سب کچھ کریں گے، انجوائے کریں گے، دوستی کریں گے۔ دھاگا باندھ لیا اس نے دم میں، اس نے باندھ لیا میڈک نے پیر میں، دونوں اپنے اپنے رستے، ایک دفعہ موقع ملا، دم ہلنا شروع ہوئے اس کے، اور پیر میں اس کی رسی ہلی، سمجھ گیا کہ دوست نے یاد کیا، وہ پانی سے نکلا، ادھر چوہے رام نکلے پانی سے، بل سے باہر، اور دونوں چاہ ہی رہے تھے اتنے میں شکاری پرندہ جو ہے وہ جو اڑتا رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں جی، اسی کو چیل بھی کہتے ہیں۔ بات ہو یا چیل ہو، وہ اپنے شکار کی تلاش میں وہ الگ بیٹھا ہوا اڑ رہا تھا، دیکھا ایک طرف سے چوہا، ایک طرف سے میڈک، اس کو لالچ لگی، وہیں سے اس نے نیچے سے پرندہ اوپر سے آیا، ٹپ سے پکڑا چوہے کو بھی، چوہا اس کی مرغوب کے ساتھ چوہے کو پکڑا، لے کے اڑا۔ اب جب چوہے کو لے کے اوپر اڑا تو اس کے ساتھ ساتھ میڈک بھی لٹکا ہوا ہے، تو لوگوں نے کہا یار چوہا تو چیل کا مرغوب کھانا ہے، وہ تو اڑا چوہے کو لے کے جا رہا ہے، چیل جا رہی ہے، یہ میڈک کہاں جا رہا ہے؟ کہا اس نے بیعت کی گئی، اسی کی دوستی میں جا رہا ہے۔ اب پیار کرو تو ایسے لوگوں سے جو جنت میں لے جانے والے، ہم فقیروں سے کرو جن کے جہنم کا، جن کی جنت کا کچھ پتہ ہی نہیں، ان سے آپ لب لگائے ہیں بیعت کرنا، جن کا اپنا ہی پتہ نہیں جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، حرام خور تو ایسے نہ رشتے جوڑو کہ کہیں وہی میڈک والا حشر ہو کہ حضرت میڈک بھی اڑے جا رہے ہیں، جو دوستی میں محبت میں، چل بیٹا گل میں، گلشن میں، نسیم شہری میں، بلبلو دیکھ لو کہ ہاتھ میں صیاد جنت صراط مستقیم، جنت کا راستہ ہے، رب نے بتایا ہے اگر تم بھٹکو گے تو جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور میں اللہ کے سامنے کہوں گا کہ اللہ میں نے بتایا تھا عملوں میں، پوری قوم کو بتایا گا، پورے بھارت کو بتایا تھا، ریڈیو چل رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، میں نے سمجھایا تھا صراط مستقیم کیا ہے، کھول کھول کے بتایا تھا۔ اللہ نے منع فرمایا صراط مستقیم کیا ہے، تعریف کی، جن لوگوں کی اتباع و پیروی کرنی ہے اس کی بھی تعریف کی، پھر جن لوگوں سے بچنا ہے رب نے وہ بھی بتایا۔ کیا یہود کا، تو جب یہودیوں سے گلے میں گلے ملا کے چلو گے تو بیٹا جہاں یہودی حشر ہوگا وہی تمہارا بھی حشر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسیں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا چہرے مبارک صرف چادر مبارک کبھی چہرے میں ڈالتے، کبھی باہر کرتے، کبھی اٹھاتے، کبھی باہر کرتے، اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وفی روایت اتخذوا قبور صالحیہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو، ذکار ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی یا اور ایک روایت میں اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا، عبادت گاہ بنا، لعنت ہوتی ہے لوگ۔ تو ملعون شخص کے اوپر کبھی اللہ کی رحمت نازل، اللہ اسے مٹاتا ہے، اسے اس کے سزا دیتا ہے۔ اور گیہوں کے ساتھ دنیا میں مشہور ہے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے،
गेहूं के साथ अगर हमें भी 2-4 थप्पड़ मिल रहे हैं तो इसलिए मिल रहे हैं कि हम मसलहतों के गुलाम बने, मुंह में सीकम डाले बैठे हुए, या फुटका और पान डाले हुए मुंह फुलाए हुए बैठे। बात करो तो बात नहीं निकलती गुटखा खोरों से, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। सुधरो ने मुंह के कैंसर हैं, अल्लाह की कसम, मुंह में कैंसर पड़ रही है, मुंह है तुम्हारा। अल्लाह रसूल का नाम लेने के लिए अल्लाह ने बनाया, गटर नहीं बनाया है कि इसके अंदर गलादतें फेंको। ये गलादत है, ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये कुत्ते, ये तंबाकू, नौजवान मंशियात आज हिंदुस्तान के कोने कोने गली गली जनाब वाली ट्रकों के भाव से कॉलेज यूनिवर्सिटी के गेटों पर बिकते फ्री में बच्चों को, काबिल बच्चों को बर्बाद करने के लिए। ये भी सिराते मुस्तकीम से भटके हुए लोग किस चीज की तरफ नहीं। सिराते मुस्तकीम ईमान और अकीदे की इस्लाह से लेकर समाज और माशरे के तमाम बिगाड़ को सिराते मुस्तकीम शामिल है। सिराते मुस्तकीम ये है कि नबी ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह अकबर, सय्यदतु निसाइल जन्नह, जन्नत के तमाम ख़वातीन की, औरतों की सरदार हज़रत फातिमा ज़हरा, हया और शर्म की तय करे, शर्म और हया, जिनके आंचलों को देखकर शर्मिंदगी और हया से फरिश्ते भी अपनी निगाहों को झुका लेते हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार होंगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिनका नाम आया है मेरी जुबान पर, उनका निकाह फरमा रहे हैं सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आए नबी की खिदमत पहुंचे, डरते डरते कहा, अल्लाह के नबी मुझे फातिमा से शादी कर। आपने फरमाया महर लाओ, महर। नबी की गोद में अली ने परिश पाई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई भी थे। आज हम अगर हमारे सामने ऐसा मसला आ जाए ना तो हम न जाने कितने शुकूक और शुबहात और अवहाम के दलदलों में जाके फंसेंगे। अरे ये हमारे घरों में पलकर यही नाक बना हुआ हमारी बेटी पे आंख रखे हुए, बोलो कहेंगे कि नहीं? लेकिन नहीं, वो पे करे शर्म हया, वो तहारतों और पाकीज़गी के पे कर थे वो सरापा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा महर लाओ, कहने लगे मेरे पास कुछ भी नहीं। कहा लाओ महर, बगैर महर के मैं कैसे फातिमा का हाथ तुम्हारे हाथ में। ये है नबवी तरीका, ये है सिराते मुस्तकीम जो नबी बुनियाद माशरे और समाज की इस्लाह की बुनियाद रख रहे हैं। ये किस तरह से मियाँ बीवी मिलते हैं और फिर उनसे औलाद पैदा होती, और किस तरह से सालेह बीज पड़ती है तो सालेह दरख्त पैदा होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का निकाह कह रहे महर लाओ। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दिरा, जो जंग में लड़ाई का जो सादो सामान था, लेके बाजार मदीना की तरफ गए। हजरत उस्मान गनी उधर से आ रहे थे, कहते कहाँ जा रहे हो? कहने लगे ये दिरा बेचने जा रहा हूँ। कहा क्यों? कहा मुझे शादी करनी है, नबी ने महर मांगा है। कहा ठीक है मुझे बेच दो। कहने लगे ले लो, जो मार्केट का दाम है दे दो। हजरत उस्मान गनी के पास क्या कमी थी? जब उन्होंने ये सुना फातिमा ज़हरा से शादी होनी है, दिलों में तो पटाखे फूट रहे। ये पटाखे नहीं, अल्लाह लानत हो पटाखों पर, ऐसे पटाखों पर लानत हो। ना कोई कहे मैंने किसी को लानत किया, माज़अल्लाह भैया जरा सोच समझ के, ऐसे पटाखों को अल्लाह बर्बाद किया, पटाखों को अल्लाह, बोलो हाँ नहीं। आजकल बड़ा लफ दौरान चलता है वीडियो में, इधर से उधर, उधर से उधर, मेराज रब्बानी ने ये कह दिया, मेराज, इसलिए मैं वजाहत कर दे रहा। दिलों में यूं समझे ने खुशियों के गुब्बारे फूट रहे। एक ताबीर ये भी कह रहे हैं, खुशियों मसरत के गुल खिल उठे। हजरत उस्मान गनी ने सोचा तो मेरे साड़ू बनने वाले भाई, तो साड़ू की यूं भी मदद करनी। चुनाचे जनाब अली लिया और वो पैसे लेकर के दिनार और दिरहम लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने देखो ये जन्नत के सरदार की शादी हो रही, जन्नत के सरदार औरत, जन्नती औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा और सैयदा शबाब अहल जन्नह और जन्नत के सरदारों की मां की शादी हो रही। हजरत सैयदा शबाब अहल जन्नह हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला हैं, उनके अम्मा की शादी देखो। और आज हम मनहूसों की भी शादी देखो, हमारी भी शादी देखो। चनिस्बत खाक राबा आलम पाक, कहां हमारा, कहां राजा भोज, कहां गंगमा तेली,
हमारी भी शादियां होती हैं। कैसी लड़की वाला बेचारा ढूंढ डांट के कहीं अच्छा पढ़ा लिखा लड़का पाता है, भैया हम ऐसा ऐसा करने आए हैं। हालांकि लड़के वाले को चाहिए कि वो लड़की ढूंढे, कुआं प्यासे के पास नहीं आता बल्कि प्यासा कुएं के पास जाता। लेकिन बहरहाल ये हमारे भारत की बदकिस्मती है और जालिमों की सोहबतों का ये असर है कि हमने उल्टा, हम हर काम उल्टा ही करते हैं। अल्लाह को पुकारने के बजाय गैरुल्लाह को पुकारते हैं। और पता नहीं और बहुत सारी मिसालें। होना यह चाहिए कि लड़की वाला लड़का ढूंढे अपनी मतलूबा को, महबूबा को शादी करें। लेकिन यहाँ उल्टा, अब लड़की वाला पाया कोई अच्छा लड़का कि भैया चलो अपनी बेटी ब्याह देते हैं, अब वहां लड़के वाले की लिस्ट आती है। और बात जगहों पे तो लिस्ट बड़ी खामोशी की होती है। क्या होगा? अच्छा ये यहाँ नीचे कुछ है। बहरहाल क्या मैं कह रहा था, लिस्ट आती, 2 व्हीलर, चारपाई, सॉक्स, मोजे, जूते, चमचे, डब्बे, कितने पलंग, कितनी चारपाइयां, कितने फर्नीचर, कितना क्या। और बाद जगहों पे कहते हैं कि नहीं हम मांगते नहीं हैं। बेटा सब पता है मांगते नहीं हो, लेकिन तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा क्या कह रही है बेटी वाला समझ जाता है। तो एक मसला इस अहले इल्म के शहर में मैं आप जुर्रत करके हुए बताता जाऊं, जिसको आज हमारे यहाँ जहेज कहा जाता है और बाद लोग उसको दहेज बोलते। ये इस्लाम के अंदर हराम है, ये इस्लाम के अंदर जुल्म है। इस्लाम की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि इस्लाम में बहुत सारे फिरके, बहुत सारी जमातें। इस्लाम के यहाँ लेना भी जुर्म है और देना भी जुर्म है। शरई अदालत के अंदर इस्लाम में दहेज देना भी जुर्म है और दहेज लेना भी हराम है। और जिन जिन लोगों ने लिया है, क़यामत के दिन ये पूरे जहेज का सामान अपनी गर्दनों पे लाद कर अल्लाह के सामने लाएंगे। जमा करना पड़ेगा अल्लाह के सामने, वहां दूसरे को मजबूर करके या किसी भी तरीके से, हीले और बहाने। आपने जो जहेज के सामान लिए या दिए हैं, ये अपने इन मासूम बच्चों का हक मारा है, लड़कों का, और उनका हक है 4 लाख। अब यहां तो पता नहीं कितना लेने देते हैं, लेकिन हमने देखे हैं बहुत सारे इधर बिहार और पूर्वांचल और सीमांचल और कौन सा चल, सारे चल में अक्सर बेशतर यही चलाव चल रहा है। 10 लाख, 15 लाख, 4 लाख, 20 लाख, 25 लाख बरछकाई दी जाती है जहेज के नाम पर। फिर उसके बाद सोफे, फिर उसके बाद करची, फिर जूते, चप्पल। इस भिखारी को दिया, नंगे को देते हैं कि अल्लाह पे नंगे तुझे इसलिए दे रहे हैं, नंगे ताकि मेरी बेटियों को तू सताना नहीं, जालिम मरदूद जाके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अब आप कहेंगे हमने तो ले लिया मौलाना, आप करें तो क्या करें, गले में तो अटकी। अब आपने तो हराम कह दिया। मैं फतवा नहीं दे रहा हूं, अहले इल्म मौजूद हैं, सबके घरों में बेटियां हैं, बेटे हैं। मेरी बेटियों, मेरी माँ बहनों के हाथ पीले कर होने दे, बैठी हुई हैं कुंवारी, इसलिए कि बाप गरीब है, वो पैसे नहीं दे सकता, वो इतना जहेज नहीं दे सकता है। ट्रकों के ट्रक लद लद करके जा रहे हैं, बारात जा रही है। ये कौन सी बारात है भैया तुम्हारी? किसने कहा ये बारात इस्लाम के अंदर हलाल है? बारात ये कौन सा लफ्ज है? बारात, बारात, बारात। रात भर जाते हैं, मुस्टंडीगिरी करते हैं, पान, सिगरेट, गुटखे, चाय हो। लड़की के घर वालों के सीने पर लड़की का बाप बैंक से लोन ले करके 25 लाख, 30 लाख, 10 लाख जनाब आली कर्ज चुकाते हैं उसके भाई लड़की के दुल्हन के, जो बेचारी बाप किसी तरह से उसकी शादी करता है। और ये मुस्टंडा दूल्हा वहां कमरे में पहुंच कर वहां भी जुल्म करता है कि बेगम वो मेहर जो बधवाया उसे माफ कर दो, वरना चारपाई को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं जा रहा हूं। ए बेहया आदमी, तुझसे बड़ा बेगैरत, पता नहीं कैसे तेरी शादी नहीं होनी चाहिए थी। असलन तू मर्द है ही नहीं, तू ना मर्द से भी बदतर है। सऊदी अरब में भी शादी होती है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी शहजादी की शादी हो रही है, शहजादी रसूल की सैयदा जन्नत के औरतों के, जन्नती औरतों के सरदार फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी शादी हो रही है। और अल्लाह के नबी हजरत अली के लाए हुए पैसे को एक मुट्ठी कहते हैं इससे फातिमा का घर बनाओ,
اس سے فاطمہ کے کیا کہتے ہیں چولہے برتن کا انتظام کرو، اس سے فاطمہ کے بسترے اور کپڑے کا انتظام کرو، اتنے پیسے سے فاطمہ کے خوشبوؤں کا انتظام کیا جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمائی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمائی ہے، انہی کی کمائی سے دلہن کے کپڑے بن رہے ہیں، انہی کی کمائی سے سب کچھ گھر تیار ہو رہا، مکان تیار، سب کچھ تیار ہو رہا۔ اللہ، یہ ہے صراط مستقیم، شادی کا سیدھا راستہ۔ اس طرح سے شادی کرو تو کون پیدا ہوگا؟ اس طرح سے شادی کرو گے تو حضرت حسن جیسی ہستیاں پیدا ہوں گی، جنت کے نوجوانوں کے سردار پیدا ہوں گے، حضرت حسین جیسی ہستیاں پیدا، جنت کے سرداروں کے جنتی لوگوں کے سردار پیدا ہوں گے۔ اور جب ایسے جہیز دے کر لے کر پیدا کرو گے تو مائیکل جیکسن ان کی اولاد پیدا ہوگی، انگڑے بھنگڑے نچنے گانے ٹیلے پھیلے ایسے ٹیڑے میڑے اٹاخے پٹاخے بیڑی سگریٹ گٹکے کھانے والے تمباکو ایسے ذلیل بچے پیدا ہوں گے، تعلیم سے کورے دور، اخلاق سے کورے دور، روڈوں سڑکوں پر بیٹھ کر کے سیڑھی بگریٹ چڑھانے والے، سیٹیاں مارنے والے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کے اوپر غلط نظر ڈالنے والے۔ صراط مستقیم یہاں بھی ہمیں آواز دیتا ہے کہ ہمارا معاشرہ قرآن و سنت کی روشنی کے اوپر مرتبط ہونا چاہیے، اسے احساس بنانا چاہیے۔ ہماری شادی، ہمارے بیاہ، ہماری صرف مسجدیں نہیں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اندھیری کھڑی ہوئی، آپ نے ہزاروں لاکھوں روپے پان اور بیڑی اور سگریٹ پر پھونکتے ہو۔ میری مائیں بہنیں بھی فضول خرچی، میں سب سے آرزو کروں گا اور سب سے میں درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ اس سال یہ مسجد مکمل ہو جانی چاہیے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، بولو انشاءاللہ۔ یہاں سے نکلنا چاہے تمہاری جیب میں چمنی ہوگی وہ ڈال کے جانا، یہ کا مطلب یہ بھی نہیں چمنی دینا، اللہ کے بندے بعض لوگ زبان بھی پکڑ لیتے ہیں، مولوی نے کہا چمنی دو۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اگر چڑیے کے گھر کی طرح برابر بھی مسجد بنائی تو اللہ جنت میں تمہارے گھر بنائے گا، تو کہتے ہیں بس یہی 2-4 میٹر والی مسجد بنا لو، بات ختم، جنت تو ویسے مل جائے۔ ایسی شیطانی نہ کرو۔ جتنے بھی لوگ آئے ہیں اس مسجد کا تعاون کرتے ہوئے نکلیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ صراط مستقیم کی مکمل تشریح میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کر دی ہے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے۔ بہرحال میں اپنے وقت سے زیادہ چل رہا ہوں، بہرحال میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات یہاں سے جب نکلیں گے تو سب کچھ انشاءاللہ اللہ اس مسجد کی تعمیر کی سوچ اور فکر لے کے نکلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلائے، صراط مستقیم کے اوپر قائم و دائم رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب، ہمارے آنے والی نسلوں، ماں بہنوں بیٹیوں، سب کو قرآن و سنت کا اللہ تبارک تعالی مبلغ اور داعی اور چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔